رکھا، مگر یہ بات بھی بڑے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ ماڈلز نے حسین اداؤں اور جلووں نے اس ایونٹ کو چار چاند لگا دیے۔ اسٹریٹ سٹائل کا منفرد انداز بھی دل مو لینے والا تھا۔ موسم گرما کی مناسبت سے یہ نہ صرف حیرت انگیز فیشن رن وے پر دیکھا گیا بلکہ گیگی اور الاسکا چنگ جیسی مشہور شخصیات نے اسٹریٹ سٹائل کے نئے انداز متعارف کرائے۔ اسٹریٹ سٹائل کے رجحانات میں آرام کے لیے پتلون اور واسکٹ بھی شامل ہیں، جو موسم بہار کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈیزائن کی گئی۔ ڈیوڈ کوما کی زبردست کلیکشن بھی لندن فیشن ویک کا حصہ تھی۔ منفرد کلیکشن میں مختلف سٹائل و انداز متعارف کرائے گئے۔ رنگوں کا انتخاب بھی بڑا دل پذیر تھا۔ کالے، سرخ، سفید اور کا امتزاج اس قدر دل فریب تھا کہ شائقین داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ آؤٹ فٹ کی بات کریں تو چونکا دینے کے لیے یہی کافی ہے کہ 58 بہترین آؤٹ فٹس اس ایونٹ میں دیکھنے میں آئے۔ ہر قسم کے رنگ کے آؤٹ فٹس میں ماڈلز کا میک اپ، جیولری اور جوتوں کی کمبینیشن بہترین تھی۔ لندن ڈیزائنرز کو سپورٹ کرنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات بھی قابل تعریف ہیں۔ اس موقع پر شائقین نہ صرف محظوظ ہوئے بلکہ سارے ایونٹ فوٹوگرافی میں بھی بڑی تعداد میں تصاویر بنائیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو غیر معمولی توجہ طلب کرنے والے تنظیموں کو نہ صرف دکھانے کے لیے تیار ہیں کہ فیشن ویک بھی کچھ عمدہ تنظیم کی حوصلہ افزائی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ گائز، فیشن ایک صحت مند رجحان ہے۔ اگر بالغ النظری سے اسے اپنایا جائے، فیشن وہی بہتر ہے جو ظاہری شخصیت کو اگر نمایاں کرے تو روح میں بھی آسودگی اور اطمینان کی لہر دوڑا دے۔ خواتین اس لحاظ سے قابل تعریف ہیں کہ وہ فیشن کو اس کے صحیح معنوں میں لیتی ہیں اور اس کے آؤٹ فٹنگ تقاضوں کی طرف دھیان نہیں دیتیں۔ لباس میں اس بات کا وہ یقیناً اہتمام کرتی ہیں کہ عصمت و آفت پر حرف نہ آئے۔ فیشن وہی اچھا ہوتا ہے جو دھرتی سے جنم لیتا ہے، تہذیب و تمدن سے آبیاری پاتا ہے اور ایمان و یقین کی روشنی سے شخصیت کو منور کرتا ہے۔ لڑکیوں کے سجنے سنورنے کے شوق کو بام عروج تک پہنچانے کا صحرا فیشن ڈیزائنر کے سر ہے۔ عید کے بعد چونکہ شادیوں کا سیزن شروع ہو رہا ہے اور ایسے میں عروسی ملبوسات کا انتخاب ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے، اور اس مرحلہ کو آسان بنانے میں سب سے اہم کردار فیشن ڈیزائنرز ادا کرتے ہیں۔ اس سال میں ملبوسات کی تیاری کے لیے روایتی اور ہاتھ سے بنے ہوئے سلک اور ٹیشو فیبرک اور زرزی، گوٹے اور زری کے خوبصورت اور نفیس کام کی ورائٹی متعارف کروائی۔ اس پر ماڈلز کے خوبصورت میک اپ، ہیئر سٹائلنگ اور نفیس کندن جیولری بھی ملبوسات کی طرح نرالی اور منفرد دکھائی دی۔ ان کے تیار کردہ ملبوسات ہر دلہن کا خواب بننے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ ڈیزائن تیار کرتے وقت بعض اوقات ایک ہی چیز یا رنگ سے انسپائریشن مل جاتی ہے۔ کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ رنگوں اور ڈیزائن سے مل کر ہی جوڑا تیار ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایک تحقیق کار پر منحصر ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے نیا آئیڈیا کیسے نکال کر پبلک کے سامنے لاتا ہے۔ اگر وہی آئیڈیا پبلک کو پسند آ جائے تو پھر وہ فیشن بن جاتا ہے۔ جہاں تک آئیڈیاز کی بات ہے تو زندگی میں خواہ کوئی بھی شوق ہو، پڑھنا، لکھنا، میوزک سننا، آرٹس، میتھ، غرض ہر چیز میں آئیڈیا ہے۔ اب یہ ایک تحقیق کار پر منحصر ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے نیا آئیڈیا کیسے نکال کر پبلک کے سامنے لاتا ہے۔ اگر وہی آئیڈیا ہے تو فیشن بن جاتا ہے۔ اولیو گرین، آئس گرین اور پیچ کلر ان ہیں۔ اب چونکہ موسم بھی کروٹ لے رہا ہے، اس لیے زیادہ تر کول کلرز کا حصہ ہیں۔ میرے تیار کردہ ڈیزائن منفرد ہوتے ہیں۔ گائز، فیشن کو گرگٹ سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے جو وقت کے ساتھ رنگ بدلتا ہے۔ کبھی پیروں تک لمبی قمیضیں فیشن میں ہوتی ہیں تو کبھی چھوٹی قمیض، کبھی چوڑی دار پاجامہ تو کبھی پٹیالہ شلواریں فیشن میں ہوتی ہیں، کبھی چوڑے پائچوں والے فلیپر تو کبھی سگریٹ پینٹس غرض
فیشن تو موسم سے بھی زیادہ تیزی سے تبدیل ہوتا ہے۔ فیشن ٹرینڈ کیا ہوں گے؟ عروسی پریپ لگژری، پریپ کیجول اور موسمی کلیکشنز میں کون کون سے رنگ اور سٹائل ان رہیں گے؟ کس قسم کا فیبرک زیادہ پسند کیا جائے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے ہم نے ملک کے نامور فیشن ڈیزائنر آرم خان سے خصوصی گفتگو کی۔ ٹرینڈی لباس، نفیس ایمبرائڈری اور اسٹیبلشمنٹ کی نئی تکنیکیں پسند کی جاتی ہیں۔ کلائنٹس کی قوت خرید کو بھی مد نظر رکھ کر لباس ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسے ملبوسات اپنی گائز کے سامنے پیش کروں جو حقیقی زندگی میں مخصوص مواقع کے علاوہ بھی پہنے جا سکیں۔ ذاتی طور پر مجھے ہلکے پھلکے فیبرک والے کپڑے پسند ہیں جن پر کم سے کم اسٹیبلشمنٹ اور ایمبرائڈری کی گئی ہو۔ ایمبرائڈری ہر دور میں مقبول ٹرینڈ ثابت ہوتا ہے، کسی دور میں ہاتھ کی کڑھائی تو کسی دور میں مشینی، یعنی اس کی مجموعی شکل تو وہی رہتی ہے لیکن جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اس میں کمی بیشی کر لی ہے۔ باہر کے ممالک میں اگر ملبوسات کی مانگ ہے تو اس کی ایک وجہ یہاں ایمبرائڈری ہے۔ دیدہ زید ایمبرائڈری عام ملبوسات کی علاوہ شادی بیاہ کے ملبوسات پر بھی خوبصورت لگتی ہے۔ عروسی ملبوسات میں سرخ اور گلابی کے کئی شیڈز دستیاب ہیں۔ گلابی کے شیڈز میں پیازی، آتشی گلابی اور بیبی پنک پسند کیے جاتے ہیں۔ آئیوری ریڈ کلر کمبینیشن، لائٹ گولڈ شیڈز اور وائٹ میں بھی فیشن میں ان ہیں۔ اہم خصوصیت یہ تھی کہ 9 بڑے برانڈ دیکھنے میں آئے۔ ہر ٹرینڈ میں رنگ، خوشبو، جدت، سٹائل، غرض، ڈیزائنز نے ہر پہلو کو مد نظر رکھا، مگر یہ بات بھی بڑے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ ماڈلز نے حسین اداؤں اور جلووں نے اس ایونٹ کو 4 چاند لگا دیے۔ اسٹریٹ سٹائل کا منفرد انداز بھی دل مو لینے والا تھا۔ موسم گرما کی مناسبت سے یہ نہ صرف حیرت انگیز فیشن رن وے پر دیکھا گیا بلکہ گیگی اور الاسکا چنگ جیسی مشہور شخصیات نے اسٹریٹ سٹائل کے نئے انداز متعارف کرائے۔ اسٹریٹ سٹائل کے رجحانات میں آرام کے لیے پتلون اور واسکٹ بھی شامل ہیں جو موسم بہار کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈیزائن کی گئی۔ ڈیوڈ کوما کی زبردست کلیکشن بھی لندن فیشن ویک کا حصہ تھی۔ منفرد کلیکشن میں مختلف سٹائل و انداز متعارف کرائے گئے۔ رنگوں کا انتخاب بھی بڑا دل پذیر تھا۔ کالے، سرخ، سفید اور کا امتزاج اس قدر دل فریب تھا کہ شائقین داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ آؤٹ فٹ کی بات کریں تو چونکا دینے کے لیے یہی کافی ہے کہ 58 بہترین آؤٹ فٹس اس ایونٹ میں دیکھنے میں آئے۔ ہر قسم کے رنگ کے آؤٹ فٹس میں ماڈلز کا میک اپ، جیولری اور جوتوں کی کمبینیشن بہترین تھی۔ لندن ڈیزائنرز کو سپورٹ کرنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات بھی قابل تعریف ہیں۔ اس موقع پر شائقین نہ صرف محظوظ ہوئے بلکہ سارے ایونٹ فوٹوگرافی میں بھی بڑی تعداد میں تصاویر بنائیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو غیر معمولی توجہ طلب کرنے والے تنظیموں کو نہ صرف دکھانے کے لیے تیار ہیں کہ فیشن ویک بھی کچھ عمدہ تنظیم کی حوصلہ افزائی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ گائز، فیشن ایک صحت مند رجحان ہے۔ اگر بالغ النظری سے اسے اپنایا جائے، فیشن وہی بہتر ہے جو ظاہری شخصیت کو اگر نمایاں کرے تو روح میں بھی آسودگی اور اطمینان کی لہر دوڑا دے۔ خواتین اس لحاظ سے قابل تعریف ہیں کہ وہ فیشن کو اس کے صحیح معنوں میں لیتی ہیں اور اس کے آؤٹ پٹنگ تقاضوں کی طرف دھیان نہیں دیتی۔ لباس میں اس بات کا وہ یقیناً اہتمام کرتی ہیں کہ عصمت و آفت پر حرف نہ آئے۔ فیشن وہی اچھا ہوتا ہے جو دھرتی سے جنم لیتا ہے، تہذیب و تمدن سے آبیاری پاتا ہے اور ایمان و یقین کی روشنی سے شخصیت کو منور کرتا ہے۔ لڑکیوں کے سجنے سنورنے کے شوق کو بام عروج تک پہنچانے کا صحرا فیشن ڈیزائنر کے سر ہے۔ عید کے بعد چونکہ شادیوں کا سیزن شروع ہو رہا ہے اور ایسے میں عروسی ملبوسات کا انتخاب ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے۔
اور اس مرحلہ کو آسان بنانے میں سب سے اہم کردار فیشن ڈیزائنرز ادا کرتے ہیں۔ اس سال میں ملبوسات کی تیاری کے لیے روایتی اور ہاتھ سے بنے ہوئے سلک اور ٹیشو فیبرک اور زرزیر گوٹے اور زری کے خوبصورت اور نفیس کام کی ورائٹی متعارف کروائی۔ اس پر ماڈلز کے خوبصورت میک اپ، ہیئر اسٹائلنگ اور نفیس کندن جیولری بھی ملبوسات کی طرح نرالی اور منفرد دکھائی دی۔ ان کے تیار کردہ ملبوسات ہر دلہن کا خواب بننے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ ڈیزائن تیار کرتے وقت بعض اوقات ایک ہی چیز یا رنگ سے انسپائریشن مل جاتی ہے۔ کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ رنگوں اور ڈیزائن سے مل کر ہی جوڑا تیار ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایک تحقیق کار پر منحصر ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے نیا آئیڈیا کیسے نکال کر پبلک کے سامنے لاتا ہے۔ اگر وہی آئیڈیا پبلک کو پسند آ جائے تو پھر وہ فیشن بن جاتا ہے۔ جہاں تک آئیڈیاز کی بات ہے تو زندگی میں خواہ کوئی بھی شوق ہو، پڑھنا، لکھنا، میوزک سننا، آرٹس، میتھ، غرض ہر چیز نئے آئیڈیا ہے۔ اب یہ ایک تحقیق کار پر منحصر ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے نیا آئیڈیا کیسے نکال کر پبلک کے سامنے لاتا ہے۔ اگر وہی آئیڈیا ہے تو فیشن بن جاتا ہے۔ اولیو گرین، آئس گرین اور پیچ کلر ان ہیں۔ اب چونکہ موسم بھی کروٹ لے رہا ہے، اس لیے زیادہ تر کول کلرز کا حصہ ہیں۔ میرے تیار کردہ ڈیزائن منفرد ہوتے ہیں۔ گائز، فیشن کو گرگٹ سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے جو وقت کے ساتھ رنگ بدلتا ہے۔ کبھی پیروں تک لمبی قمیضیں فیشن میں ہوتی ہیں تو کبھی چھوٹی قمیض، کبھی چوڑی دار پاجامہ تو کبھی پٹیالہ شلواریں فیشن میں ہوتی ہیں۔ کبھی چوڑے پائچوں والے فلیپر تو کبھی سگریٹ پینٹس۔ غرض فیشن تو موسم سے بھی زیادہ تیزی سے تبدیل ہوتا ہے۔ فیشن ٹرینڈ کیا ہوں گے؟ عروسی پریپ لگژری، پریپ کیجول اور موسمی کلیکشنز میں کون کون سی رنگ اور سٹائل ان رہیں گے؟ کس قسم کا فیبرک زیادہ پسند کیا جائے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے ہم نے ملک کے نامور فیشن ڈیزائنر عارم خان سے خصوصی گفتگو کی۔ ٹرینڈی لباس، نفیس ایمبرائڈری اور اسٹیبلشمنٹ کی نئی تکنیکیں پسند کی جاتی ہیں۔ کلائنٹس کی قوت خرید کو بھی مد نظر رکھ کر لباس ڈیزائن کیے جاتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسے ملبوسات اپنی گائز کے سامنے پیش کروں جو حقیقی زندگی میں مخصوص مواقع کے علاوہ بھی پہنے جا سکیں۔ ذاتی طور پر مجھے ہلکے پھلکے فیبرک والے کپڑے پسند ہیں جن پر کم سے کم اسٹیبلشمنٹ اور ایمبرائڈری کی گئی ہو۔ ایمبرائڈری ہر دور میں مقبول ٹرینڈ ثابت ہوتا ہے۔ کسی دور میں ہاتھ کی کڑھائی تو کسی دور میں مشینی، یعنی اس کی مجموعی شکل تو وہی رہتی ہے لیکن جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اس میں کمی بیشی کر لی ہے۔ باہر کے ممالک میں اگر ملبوسات کی مانگ ہے تو اس کی ایک وجہ یہاں ایمبرائڈری ہے۔ دیدہ زید ایمبرائڈری عام ملبوسات کی علاوہ شادی بیاہ کے ملبوسات پر بھی خوبصورت لگتی ہے۔ عروسی ملبوسات میں سرخ اور گلابی کے کئی شیڈز دستیاب ہیں۔ گلابی کے شیڈز میں پیازی، آتشی گلابی اور بیبی پنک پسند کیے جاتے ہیں۔ آئیوری ریڈ کلر کمبینیشن، لائٹ گولڈ شیڈز اور وائٹ میں بھی فیشن میں ان ہیں۔